اگر کسی سے معاملہ کرتے ہوئے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کے بعد آپ شرمندہ ہوں اور فوراً یہ کہہ دیں کہ بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیجئے، اگر آپ ایسا کہیں تو آپ کی طرف سے یہ غلطی پر معافی مانگنے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے شخص کے لیے وہ اس کے ضمیر کو جگانے کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اس کا ضمیر اس سے کہتا ہے کہ دوسرے شخص نے شرافت کا ثبوت دیا ہے، تم کو بھی اسی طرح شرافت کا ثبوت دینا چاہیے۔ وہ اگر اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے تو تم کو بھی اس کے ساتھ اسی درجے کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے۔ غلطی کی معافی مانگنا بظاہر ایک پسپائی کا معاملہ ہے، لیکن انسانی نفسیات کے اعتبار سے وہ اقدام کا ایک معاملہ ہے۔ معافی مانگنے والا اپنی شرافت کا ثبوت دے کر فریق ثانی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ شرافت کا ثبوت دے، تاکہ لوگوں کی نظر میں اور خود اپنی نظر میں وہ کم تر ثابت نہ ہو۔ غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا معاملے کو بڑھاتا ہے۔ اس کے برعکس غلطی کرنے کے بعد غلطی کا اعتراف کرنا معاملے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ جو انسانوں کے درمیان نفرت کا سبب بن سکتا تھا، وہ دونوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتا ہے۔ آدمی نے غلطی کر کے جو کچھ کھویا تھا، وہ غلطی کا اعتراف کر کے اس سے بہت زیادہ پا لیتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کی صفائی پیش کرنا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کی غلطی نہیں تھی، صرف نادانی کا کام ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی غلطی کرنے کے بعد فوراً اپنی غلطی کو مان لے۔ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا ایک موقع کو کھونے کے ہم مانی ہے، ایک ایسا موقع جو دوبارہ کبھی آنے والا نہیں۔